بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے پاکستانی قوم انتہائی سوگ میں مبتلا ہے۔ محسن پاکستان، امت مسلمہ کا فخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا ان کا تعارف اور اس کے بعد ان کی ملک سے والہانہ محبت اور ملک کی حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے جو ان کا ایک کردار ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ 52 کے اندر انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور پھر کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے میٹالرجیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ ہالینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے 67 میں میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا۔ پھر 1972 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی بیلجیم سے اس سبجیکٹ کے اندر۔ پھر 1974 کے اندر مئی 1974 میں جب انڈیا نے اسمائلنگ بدھا نیوکلیئر ٹیسٹس کیے تو اس چیز نے ان کو اپنے ملک کی محبت کے لیے اور زیادہ ابھارا۔ گو کہ وہ 71 میں جو پاکستان، ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، اس چیز سے وہ بہت دکھی تھے، تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا سوچا۔ تو وہ 74 میں دا ہیگ میں جو ایمبیسی تھی پاکستان کی، وہاں انہوں نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب تب تک ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے مشہور نہیں تھے، تو ایمبیسی نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی اور یہ کہہ کر ان کو جواب دیا کہ یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں کوئی میٹالرجیکل انجینئرنگ کی کوئی پوسٹ ہے۔ لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے تھے ملک کے لیے، تو انہوں نے اگست 74 کے اندر پھر ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو، اس میں کہ انڈیا جو ہے وہ دھماکے کر چکا ہے، تو میں اس کے اوپر جو پاکستانی سائنسدان ہیں ان کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیٹر کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پھر انہوں نے نیکسٹ منتھ میں ہی ایک امبیسڈر کے تھرو پاکستان سیکریٹریٹ کو ایک پھر لیٹر لکھا کہ میں اٹامک بم بنانے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں۔ اب کیونکہ تھریٹ تو تھا پاکستان کو، تو ذوالفقار علی بھٹو اس ٹائم پہ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک ٹیم بھیجی جو ان سے جا کے ملی اور ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اس کے بعد پھر دسمبر 74 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو انوائٹ کیا، پھر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ جب میٹنگ ہوئی، ساتھ میں کچھ اور ایکسپرٹس بھی تھے، تو اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اس کی جو باتیں ہیں ان میں لاجک ہے، یہ واقعی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں اور اس کے اوپر مزید لرننگ کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ پھر 76 کے اندر ان کو ادھر بلایا گیا، پھر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے لیبارٹریز بنائی گئیں، وہاں پہ یہ کام انہوں نے کیا، جس کا نام بعد میں 81 کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹریز کا نام دیا گیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ پھر لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود تھوڑے ٹائم کے اندر جب پھر 98 میں انڈیا نے پھر مزید دھماکے کیے، تو پاکستان بہت تھریٹ پہ تھا، تو پھر اس قابل ہو گیا پاکستان ان کی وجہ سے ہی کہ ہم بھی وہ چاغی میں دھماکے کرنے کے قابل ہو گئے اور پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر ہو گیا۔ اور دنیا بھی اس چیز کے اوپر حیران تھی کہ اتنے کم وقت میں کم وسائل کے ساتھ یہ کیسے پاسبل ہوا۔ تو یہ بیسیکلی ان کی ایک محبت تھی اپنے ملک کے ساتھ، اور اس دوران میں ان کو ایک حلال امتیاز اور 2 نشانے امتیاز ان کو عطا کیے گئے۔ پھر وہ پریزیڈنٹ کے مشیر بھی رہے مشرف کے۔ پھر 2004 کے اندر امریکہ نے کچھ الزامات ان کے اوپر لگا دیے۔ الزامات ان کے اوپر پہلے بھی لگے تھے، ہالینڈ کے لوگوں نے لگائے تھے کہ انہوں نے کچھ جو نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے کچھ چیزیں چوری کی ہیں، وہ بعد میں ان کو خارج کر دیا گیا کیونکہ ان میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ تو اس میں جو امریکن گورنمنٹ تھی اس نے ان کو انوالو کر لیا، مشرف نے ملک کی خاطر ان کو آگے کیا اور ان سے کنفیس کروا لیا پی ٹی وی کے اوپر آ کے، اور پھر اس کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ مشرف کے جانے کے بعد انہوں نے پھر ایکچوئل سٹوریز سامنے رکھی کہ اس میں ہمارا بگ باس تو پرویز مشرف ہی تھا۔ تو اس میں الزامات اس طرح کے تھے کہ لیبیا، ایران،
نارتھ کوریا کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے نظر بندی کی ایک زندگی گزاری، جس میں پھر 2009 کے اندر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی، اور پھر ان کو بعد میں آزادی دے دی گئی۔ پھر امریکہ نے اس کے اوپر کافی احتجاج بھی کیا، اوباما ایڈمنسٹریشن نے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے بعد سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو اس طرح سے لفٹ نہیں کروائی گئی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ہم اپنے ہیروز کو، ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بڑا اظہار کرتے ہیں، اور پھر سوگ کا بھی اعلان کرتے ہیں، پورا پروٹوکول کی بھی بات کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی خدمات کو اس طرح سے ہم اعتراف نہیں کرتے۔ سیم سچویشن آپ ایم عالم خان کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر آج بھی ان کا ریکارڈ ہے، 65 وار کا ہیرو کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کی بھی آخری زندگی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی بڑی مشکلات میں وہ زندگی گزاری، اور ایسی ہی مشکلات ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی اپنی زندگی کے آخری جو ایام ہیں ان کا سامنا کیا۔ اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تو اور بہت کچھ کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے، لیکن ان کو نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ اور وہ صرف سائنسدان ہی نہیں تھے، ان کا فکری سوچ، اسلام سے محبت، علم سے محبت، وہ بھی ایک اپنی ان کی پہچان تھی۔ میں ان کی ایک بات کو ہمیشہ سے میرے لیے بڑی انسپائریشن کا باعث بنتی ہے۔ وہ انہوں نے ایک ان کا قول ہے کہ انتظار کرنے والے کو وہی کچھ ملتا ہے جو کوشش کرنے والے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس سنٹینس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی، کہ آپ اپنے ملک کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنی امت مسلمہ کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنے پہ لگے رہیں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ ایٹ دا اینڈ میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ صرف بیانات نہیں، ایسے ہمارے ملک میں کئی ہیروز ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو جیلسی، کمپلیکس، ان چیزوں سے باہر آگے لانا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے، ہم اس کے دفاع کو اور ناقابل تسخیر بنا لیں، اور دنیا کے اندر اپنا ایک وہ مقام حاصل کر لیں جس کے ہم حقدار ہیں۔